کیپٹن ابراہیم تراورے افریقی ملک برکینا فیسو کا ڈیفیکٹو حکمران ہے۔ اسے استعمار کا باغی اور پین افریکنزم کا علمبردار بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ایک تقریر نظر سے گزری، اس کی باتیں سنی تو معاملہ یہ ہو گیا جو مرزا غالب نے کہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ چند نکات کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ہر پاکستانی یہ سنے اور سوچے کہ کہیں یہ ہمارے دل کی بھی آواز تو نہیں۔ ابراہیم تراورے کہتا ہے قوموں کی زندگی میں وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ خاموش رہیں تو یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے، جب دوسروں کی اندھی اطاعت خودکشی کے مترادف ہوتی ہے اور ان ہاتھوں سے ہاتھ ملانا جو آپ کا گلا دبا رہے ہوں سفارتکاری نہیں ہوتی، سرنڈر ہوتا ہے۔ میرا نام کیپٹن ابراہیم ہے، میں کوئی تجربہ کار سفارتکار نہیں ہوں۔ مجھ سے آپ کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی خوشبو نہیں آئے گی اور نہ میری تربیت واشنگٹن اور جنیوا میں ہوئی ہے۔ میں تو جنگ کے میدان سے آپ سے مخاطب ہوں جہاں میری قوم کے لوگ خون میں لت پت پڑے ہیں۔ میں آج اس قوم کے لیے آپ سے مخاطب ہوں جسے ایک عرصہ سے ایسے ٹریٹ کیا گیا کہ گویا وہ جیل کے مقروض قیدی ہوں۔ پھر ابراہیم کہتا ہے آج میں ڈائریکٹلی آئی ایم ایف والوں سے مخاطب ہوں اور مجھے کوئی ڈر نہیں، بلکہ میری آواز صدیوں کے درد اور افریقی عوام میں بیداری کے جذبے سے سرشار ہے۔ آئی ایم ایف والے بڑے عرصے سے ایک مہربان ڈاکٹر کی طرح بیمار قوموں کے معاشی علاج پر مامور ہیں، لیکن ہمیں تو یہ سمجھ آئی ہے کہ آئی ایم ایف کی میڈیسن مریض کو جان سے مار دیتی ہے۔ تمہارے قرضے بظاہر تو خوشنما نظر آتے ہیں، لیکن ان معاہدوں کے تیر اصل میں زہر آلود ہوتے ہیں۔ آپ بات تو سٹیبلائزیشن کی کرتے ہیں، لیکن اصل میں آپ سٹرینگولیشنز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گلا دبا رہے ہوتے ہیں۔ آپ بات تو اصلاحات کی کرتے ہیں، لیکن اصل میں آپ ہم سے ان سفارشات پر بلا چوچرا عمل کروانا چاہتے ہیں جو افریقی مفادات کو یکسر نظر انداز کر کے غیر ملکی لیبارٹریوں میں استعمار کے مفادات کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو اب بہت ہو گیا، افریقہ تمہاری لیبارٹری نہیں ہے جہاں تم اپنے نت نئے تجربات کرتے پھرو، اور نہ ہم تمہاری شطرنج کی بازی کے پیادے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے میرا ملک برکینا فیسو اور پورا افریقہ اب جاگ چکا ہے اور اب ہمیں سانس لینے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ میں آج تم سے امداد یا ریلیف کی بھیک مانگنے نہیں آیا، میں ببانگے دوہل یہ کہنے آیا ہوں کہ ہمیں تمہاری معاشی پالیسیاں منظور نہیں جو ہمارے لوگوں کو بھکاری بنا دیں، حالانکہ ہمارے سونے کے ذخائر سے ہی مغربی اقوام کے خزانے بھرے گئے ہیں۔ ہم ایسی پابندیوں کو اب پاؤں تلے روند دیں گے جن کی وجہ سے ہمارے عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے کسان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں بچا اور ہمارے جوان ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر کیپٹن ابراہیم کہتا ہے اب آئی ایم ایف ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش نہ کرے کہ گڈ گورننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مسکراتے ہوئے اپنے تمام وسائل غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کر دیں۔ اب ہم آئی ایم ایف سے برابری کی سطح پر بات کریں گے، ایسے نہیں جیسے قرض خواہ اور مقروض کے درمیان بات ہوتی ہے۔ پھر ابراہیم کہتا ہے میری اس گفتگو کو پریس کانفرنس نہ سمجھا جائے، بلکہ جان لیں کہ یہ ایک تحریک ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ غلامی کی ماڈرن صورت یعنی قرض کی زنجیروں کو توڑنا۔ پھر وہ کہتا ہے لگی لپٹی رکھے بغیر اور سفارتکاری کے اصولوں کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے میں سیدھی بات کہوں گا کہ جو قرض تم افریقہ کو دیتے ہو یہ کوئی ترقی کا ٹول نہیں ہے، یہ خوشحالی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بیڑیاں ہیں، یہ تو غلامی کی ماڈرن شکل ہے جو خوبصورت لباس اور کمپیوٹر کی سپریڈ شیٹس میں ملبوس ہے۔ تم اسے سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کہتے ہو، حالانکہ ہمارے لیے یہ سٹرکچرل پنشمنٹ ہے۔
تم اسے فائنینشیل ڈسپلن کہتے ہو، حالانکہ اس نے ہماری نسلوں کو مایوس کیا ہے۔ کہنے کو تم پارٹنرشپ کی بات کرتے ہو، لیکن اگر ایک پارٹنر منافع پہ منافع کماتا جائے اور دوسرے کا خون چوستا جائے تو اسے پارٹنرشپ نہیں کہتے، اسے چوری اور ڈاکہ کہتے ہیں۔ آئی ایم ایف والو، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ وہ قوم جس کے پاس سونے، یورینیم، کوبالٹ جیسی قیمتی معدنیات کے ذخائر ہوں، وہ غریب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بر اعظم جس کے تیل سے دنیا کے کارخانے چلتے ہوں، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ دے سکے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، نااہلی ہے۔ ابراہیم کہتا ہے، ہاں میں مانتا ہوں افریقہ کے بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہ زخم جو ہمیں لگے ہیں یہ ان ہاتھوں سے لگے ہیں جو سود در سود کے زہر میں بجھے نشتروں سے ہمارے زخم سینے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ قرض جو تم ہمیں دیتے ہو تمہارے کمپیوٹر کی سکرینوں پر ممکن ہے تمہیں لگے کہ اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ہماری زندگیوں میں اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ یہاں آ کر دیکھو، تمہیں پتا چلے کہ ہمارے بچے موم بتی کی روشنی میں پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے بجلی کے گرڈ سٹیشنز غیر ملکیوں کو دیے جا چکے ہیں، اور وہ بجلی کی جو قیمت مانگتے ہیں وہ ہمارے لوگ نہیں دے سکتے۔ یہاں آ کر دیکھو، تمہیں پتا چلے کہ ہمارے ہسپتالوں کے بیڈ ٹوٹے ہیں، یہاں اینٹی بائیوٹکس ناپید ہیں، اور خواتین زچگی کے دوران موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں کیونکہ ہمارے وسائل صرف تمہاری زندگیاں سنوارنے پر صرف ہو رہے ہیں۔ یہاں آ کر دیکھو، تمہیں پتا چلے کہ ہمارے لاکھوں نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے بھٹک رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی مستقبل نہیں۔ وہ سیکٹرز جن میں ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا ہو سکتے تھے وہ تو تمہاری استعماری اور لبرلائزیشن کی پالیسیوں کی بدولت غیروں کو بیچ دیے گئے، یا ٹھیکوں پر دے دیے گئے، یا بند کر دیے گئے، اور تم شاید اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہمیں ہوا وہ یہ ہے کہ ہماری عزت نفس، غیرت اور خودی کا جنازہ نکل گیا ہے۔ قرضوں کی سود سمیت ادائیگی کے لیے تم جو معاشی فارمولے لگاتے ہو ہمارے لیے تو وہ موت کے پروانے بن جاتے ہیں۔ تم ہمیں $50 کروڑ قرض دیتے ہو اور جواب میں $2 ارب کا تقاضا کرتے ہو، اور جب ہم نہیں دے پاتے تو پتہ چلتا ہے کہ بتدریج ہم اپنے قومی اثاثوں سے بھی محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اس لوٹ مار کا تمہارے پاس کیا کوئی اخلاقی جواز ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم نے یہ معاہدے اپنی مرضی سے کیے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ مریض کا اگر خون بہ رہا ہو اور اسے مجبور کیا جائے کہ صرف ایک خاص ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے اور وہ ڈاکٹر پہلے اپنی شرائط منوائے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ شرائط تو مریض نے اپنی مرضی سے مانی ہے؟ کوئی خاندان بھوک سے مر رہا ہو اور اس کے بچوں کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر اور شرائط منوا کر انہیں کھانا دیا جائے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ معاہدہ تو بھوکے خاندان کی رضامندی سے ہوا ہے؟ آئی ایم ایف والو، اسے رضامندی نہیں کہتے، یہ ظلم ہے، ظلم۔